إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے لیے تمام طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی ہے۔ اسی نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا اور اپنی عبادت کے لیے ہمیں منتخب فرمایا۔ درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب کریم نے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے معلم اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ محترم حضرات، جہاں ایک طرف ہم مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے بنیادی مسائل، عقائد اور اصول سے متعلق معلومات کو صاف ستھری رکھنے کی کوشش کریں، وہیں ہمارے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات اور اپنے ان مسائل کو جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، کاروبار سے ہے، اسے بھی صاف ستھری رکھنے کی بھرپور کوششیں کریں، کیونکہ جہاں ہمیں رب کریم کی عبادت اور بندگی کے کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں اجر عظیم سے نوازتا ہے اور اپنی رضا اور خوشنودی کا انہیں ذریعہ اور سبب بتاتا ہے، وہیں اگر ہم نے اپنی عملی زندگی کو، معاملاتی زندگی کو، اخلاقی زندگی کو باکردار بنانے کی ہم نے کوشش کیا، صاف ستھرے معاملات کو لے کر کے چلنے کی ہم نے کوشش کی، تو انہیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے اور ان پر بھی ہمیں اجر سے نوازتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انی لأحتسب نومتی کما احتسب قومتی۔ میں اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہوں رات میں بستر پر سو جانے سے، بستر پر لیٹ جانے پر اللہ رب العالمین سے میں ثواب کی امید رکھتا ہوں، جیسے کہ رات میں اٹھ کر بیدار ہو کر رب کریم کی عبادت اور بندگی پر اس سے اجر اور ثواب چاہتا ہوں۔ کیونکہ سو جانے سے انسان کا جسم اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسے کھڑا کیا جا سکے، اس سے کام لیا جا سکے، رب کی اطاعت اور فرما برداری سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں
اس بدن کے ذریعے سے انجام پایا جا سکے، چونکہ اس کے لیے رات میں سو کر کے جسم کو آرام پہنچا دینا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس پر بھی اللہ رب العالمین ہمیں اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ بھائیو، معاملاتی زندگی کے اندر پاکیزگی کا کتنا بڑا رول اور کردار ہے، آپ اس آیت کریمہ سے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے بیع کو حلال اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور آگے چل کر کے اسی سود کے حوالے سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سے باز نہیں آتا تو وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل کھڑا کر کے دشمنی مول لے رہا ہے۔ صحیح روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، طیب ہے وہ، اور طیب چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے، وہ اقوال ہوں، باتیں ہوں، وہ اعمال ہوں، کیریکٹر اور کردار ہو، وہ ہمارے دنیا کے کام و کاج ہوں، کاروبار سے متعلق اور اس کے علاوہ بھی، اگر اس کے اندر پاکیزگی ہے تو رب کریم انہیں قبول کرتا ہے۔ لا يقبل الا طیبا، صرف ایسی ہی چیزوں کو رب کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل ہوتی، لیکن جس میں حرام کی آمیزش ہو جائے، جو خبیث ہو، طیب نہ ہو، ایسی چیزیں رب کریم کے یہاں کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے کئی سارے اعمال کچھ ایسے ہوتے ہیں، کئی سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو طیب نہیں، خبیث ہیں۔ ہماری عام زندگی کے اندر کاروبار کے علاوہ بہت سارے اقوال و اعمال ہم انجام دیتے ہیں پاکیزگی سے ہٹ کر، یاد رکھیے رب کریم کے ہاں ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ قبول نہیں ہو سکتے۔ وہ گھر سے متعلق ہوں، مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے وہ اقوال اور اعمال ہوں، یا کسی بھی حالات سے گزرنے والے وہ ہمارے اقوال اور اعمال اگر ہیں، پاکیزگی سے اگر دور ہیں، رب کے ہاں بے وقعت ہیں۔ حیثیت اگر ہم چاہتے ہیں، قبولیت اگر ہم چاہتے ہیں، کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں، تو کامیابی پاکیزگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دل پاکیزہ ہے تو کامیاب ہے، زبان پاکیزہ ہے تو کامیاب ہے، ہمارے ہاتھ اور پیر سلامت ہیں، پاکیزگی کے اعمال ان سے صادر ہو رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر یہی سارے راستے غلطیوں کی طرف لے جا رہے ہیں، حرمت کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ ہمارے منہ پر واپس مار دی جاتی ہیں اور بے وقعت ہو جاتی ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس اہم ٹاپک اور موضوع کو آپ کے درمیان رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا اور بتایا بھی گیا، وہ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، کاروبار میں سے ایک کاروبار ہے جو ہمارے درمیان کثرت کے ساتھ پھیل کر کے لوگوں کے بیچ میں عام ہو چکا ہے، اور ہماری ایک بڑی اکثریت
اس کو قبول کرتی ہے اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پسند کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کئی سارے دنیاوی مفادات، کئی سارے اس میں نفع بخش پہلو پائے جاتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے درمیان رائج ہو چکے ہیں۔ وہ موضوع ہے انشورنس کا، انشورنس کا موضوع۔ انشورنس کیا چیز ہے اور اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور ہمارے درمیان یہ کن کن شکلوں میں رائج ہے، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اجنبی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم نہ جانتے ہوں، لیکن من باب وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے، اللہ رب العالمین سے لوگوں کو ڈرائیے اور بتائیے جن کے دلوں کے اندر رب کریم کا خوف ہے، خشیت الہی جن دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بڑھتے ہوئے قدم وہاں ٹھہر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اور ان تمام اعمال اور اقوال سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں جنہیں شریعت اسلامیہ حرام قرار دیتی ہے۔ انشورنس کسے کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے انشورنس؟ انشورنس ایک طرح کا معاملہ ہے، ایک معاہدہ ہے جو کسی بھی شخص اور ایک کمپنی کے بیچ میں طے پاتا ہے، دونوں کے درمیان۔ کوئی بھی شخص اور سامنے سے کمپنی اس بات پر عہد و پیمان کرتے ہیں کہ انشورنس کرانے والا ایک شخص ماہانہ یا سالانہ ایک متعین مقدار میں پیسے جمع کرتا رہے، اور نقصان کی صورت میں، حادثے کی صورت میں اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو سامنے سے کمپنی اس کی بھرپائی کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور اگر ایسا کوئی حادثہ، ایسا کوئی واضح نقصان نہیں آتا تو سامنے سے جس شخص نے یہ معاہدہ کمپنی کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو کچھ بھی یہ پیش کرے گا، کمپنی اس میں سے کوئی بھی چیز واپس کرنے والی نہیں ہے، وہ کمپنی کا ہوگا۔ اس طرح کے کئی سارے معاملات لوگوں کے بیچ میں جاری ہیں۔ لائف انشورنس، میڈیکل انشورنس، اور ایسے ہی گاڑیوں کے انشورنس، دکان اور کمپنیوں کے انشورنس، اس طرح کے کئی سارے اس کے اقسام ہیں جو لوگوں کو کے بیچ میں الگ الگ نام سے الگ الگ کام کو جوڑ کر کے اور انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ اس انشورنس کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو اس میں چند باتیں کھل کر کے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو انشورنس کرانا چاہتا ہے۔ نمبر دو، ایک کمپنی ہوتی ہے جو کسی بھی شخص کے ساتھ میں یہ معاملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ نمبر تین، بیچ میں اگر کوئی حادثہ یا کوئی ضرر اور نقصان پہنچتا ہے تو پھر دونوں کے درمیان طے شدہ معاملے کے تحت میں معاملے کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ایجاب و قبول پایا جاتا ہے، پیشکش ہے کمپنی کی طرف سے، اور سامنے سے کوئی بھی شخص آگے بڑھتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔
یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جو کسی بھی انشورنس کے اندر پائی جاتی ہیں، پھر جا کر کے وہ قابل اعتماد معاملہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے اور اس کے اوپر دونوں کا عمل ہوتا ہے۔ بھائیو، آپ اگر غور کریں تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں انشورنس سے متعلق، جس کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی ہے، اہل علم کے بیچ میں، ہندوستان کے اندر موجود علماء کرام اور باہر کے معروف اہل علم کے بیچ میں یہ موضوع پیش کیا گیا اور اس پر غور و خوض کیا گیا، اور جس نتیجے پر معروف اہل علم محققین اہل علم جس نتیجے تک پہنچے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو جائز ہے، دوسرا وہ جو ناجائز ہے۔ جائز والی شکل بعد میں ذکر کرتا ہوں، ناجائز والی جو شکل ہے اس کی کچھ قسموں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، خواہ وہ ہیلتھ یا میڈیکل انشورنس ہو، لائف انشورنس ہو، گھر یا دکان یا کمپنی یا کسی ایسی چیز سے متعلق جس کے نقصان کا اندیشہ اور خطرہ ہے اور اس کا انشورنس کرنے کے لیے ہم نے کمپنی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہو، یہ سارے کے سارے جتنے بھی انشورنس ہیں یہ ناجائز اور حرام ہیں، اور اس کے ناجائز ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ کئی ایک ہیں۔ اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ ان تمام معاملات کو حرام قرار دیتی ہے اور ان سے مسلمانوں کو منع کرتی ہے جس کے اندر غرر پایا جاتا ہو۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرر والے معاملات سے منع فرمایا، اور غرر دراصل کہا جاتا ہے ایسے معاملات جس کے انجام کا کچھ بھی لتا پتہ نہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، نقصان ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، سامنے والے کا فائدہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، جس کے انجام کا کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ پرانے دور میں اس کی مثالوں میں سے ایک مثال میں ذکر کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کئی سارے معاملات میں سے ایک معاملہ یہ بھی چلتا تھا، عن بیع حمل الحملہ، بلکہ یہ تو بہت ڈیپ اور گہرائی کی بات ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز جو اس زمانے میں رائج تھی، بیع ما فی البطون، ما فی بطون الانعام، جو جانور تھے ان جانوروں کے پیٹ میں جو حمل ہے اس پر بیع قائم ہو جاتا تھا۔ اب یہ حمل جو اس کے پیٹ میں ہے یہ پیدا ہوگا، صحیح سالم پیدا ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ مذکر ہوگا نر ہوگا یا مادہ ہوگا کسی کو معلوم نہیں ہے، صحت و سلامت اس کو رہے گی نہیں رہے گی کسی کو معلوم نہیں ہے، انجام کی خبر نہیں۔ یہ سلسلہ ان کے زمانے میں چلتا تھا، اور وجود میں آنے سے پہلے ہی اس پر بیع ہو جاتی تھی، اس چیز کے وجود میں آنے سے پہلے، جانکاری نہیں ہے
اور بے قائم ہو گئی، منع کیا شریعت نے۔ اور پہلی جو میں نے مثال دیا اس میں تھا کہ یہ جانور جو حاملہ ہے وہ جب بچہ جنے گا تو اس بچے کا دوبارہ جو حمل ہوگا، یعنی اس کی آگے والی نسل جو حمل ہوگی، اس پر بھی بے آج ہی ہو جاتا ہے، یعنی جہالت در جہالت، یہ بھی مجہول اور اس کے آگے والا جو معاملہ ہے وہ بھی مجہول، نہ اس کا پتہ ہے اور نہ اس کے آگے آنے والے معاملے کا کچھ بھی لتا پتہ ہے، اور بے قائم ہوتی تھی۔ شریعت اسلامیہ نے منع کر دیا۔ ایک مثال یہ بھی دی گئی، آسمان میں ایک پرندہ ہے جو اڑ رہا ہے، اس پرندے کو آپ بیچ دیں، اس پرندے کو ہم نے آپ کے ہاتھوں اتنے روپے میں بیچ دیا، کیا یہ کسی انسان کے بس میں ہے کہ اڑتے ہوئے پرندے کو اپنے قبضے میں لے اور لے کر کے اس کے حوالے کر دے؟ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، انسان کے اختیار میں آ بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی آ سکتی ہیں، کوئی یقینی معلومات اس تعلق سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح کی کئی ساری مثالیں اس زمانے کی موجود تھیں۔ حالیہ مثالوں میں سے اگر سمجھنے کے لیے اگر پیش کی جائے کہ ایک شخص اپنی گاڑی بیچنا چاہتا ہے اور دوسرا شخص اس کو خریدنا چاہتا ہے، کیا اس کی تفصیلات ہیں جانے بغیر، بتائے بغیر، پوچھے بغیر، ہمارے پاس جو گاڑی ہے ہم اتنے میں بیچ رہے ہیں، سامنے والا کہ ہم اس کو خرید رہے ہیں، وہ اچھی کنڈیشن میں بھی ہو سکتی ہے اور تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی کنڈیشن کے بارے میں اس کو تفصیلی جانکاری حاصل ہو، ایسے ہی ایک چیز کے اوپر بے قائم کر دی جائے۔ اس طرح کے معاملات آج کے دور میں بھی کئی سارے ہیں اور بہت ہیں کہ جس کے انجام کا پتہ نہیں ہوتا اور اس کے اوپر بے قائم ہو جاتی ہے۔ ہیلتھ انشورنس، لائف انشورنس یا اس طرح کے جتنے بھی انشورنس کا چرچا اور تذکرہ ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ اس کے اندر اس کے علاوہ سود بھی پایا جاتا ہے۔ سود کی کون سی شکل ہے؟ سود کی دو شکلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ سودی جو چیزیں ہیں انہیں کم و زیادہ کر کے نہ بیچی جائیں، ایک جیسا ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہو، جیسے سونے کو سونے سے بیچنا، چاندی کو چاندی سے بیچنا، برابر برابر، کمی بیشی نہ ہو، اور ایک کو بعد میں ہو اور ایک کو ابھی، ایسا نہ ہو، بلکہ ہاتھوں ہاتھ لیا جائے، دیا جائے۔ اگر ایسا ہے تو جائز، لیکن کم و زیادہ کر کے بیچا جائے کہ ایک طرف 5 گرام سونا ہے اور دوسری طرف 6 گرام ہے، یہ ربا الفضل کہلاتا ہے۔ ایک طرف آپ نے ابھی پہلی قسط 5,000 کی، 10,000 کی جمع کیا اپنی کمپنی میں اور حادثہ واقع ہو گیا، دوسری طرف سے 1,00,000 روپیہ اس کے لیے، اس کے جو اخراجات ہیں اس گاڑی کو ٹھیک کرانے کے لیے، معاملے کو صحیح کرنے کے لیے، دوسری طرف سے کمپنی کو 1,00,000 روپے کی بھرپائی کرنی ہے۔ کم و بیش 5,000 ابھی اس نے جمع کیا، 10,000 ابھی جمع کیا، اور سامنے سے کم و بیش کا یہ معاملہ سامنے آ گیا۔ دوسری چیز کہ دونوں طرف ایک جیسا معاملہ ہے، یعنی ایک طرف جتنا سونا ہے دوسری طرف بھی اتنا سونا ہے، لیکن ایک طرف سے آج کی تاریخ میں سونا اس کو دیا گیا اور 2 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد سامنے سے دکان والے نے کہا آپ آئیے، آپ کا اپنا پسندیدہ سونا آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ تاخیر کیا، اسی مجلس کے اندر لین دین کا معاملہ نہیں طے ہوا،
برابری کے ساتھ ساتھ مجلس کے اندر بغیر تاخیر کے اگر لیا جائے گا تو صحیح ہے، لیکن اگر ایک طرف سے تاخیر کر دی گئی، چاہے پیسہ دینے والا ہو یا سامنے سے سامان کا معاملہ ہو، تاخیر کی گنجائش نہیں، یدم بیت، ہاتھوں ہاتھ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انشورنس کا یہ معاملہ ایک طرف سے آج پیسہ دیا گیا ہے، اس کے کچھ دنوں کے بعد یا اسی دن کچھ ٹائم کے بعد کوئی حادثہ ہوتا ہے اور سامنے سے کمپنی کو اس کی بھرپائی کرنی رہتی ہے، مؤخر کیا جاتا ہے۔ دونوں قسم کا سود اس کے اندر، جس کو ربا النسیہ اور ربا الفضل دونوں کہتے ہیں، دونوں کی دونوں طرح کی سود اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر جوا بھی موجود ہے، رسک، خطرہ، مغالبہ۔ جو کامیاب ہوگا نفع اس کے ہاتھ میں ہوگا، جو ناکام ہوگا وہ خسارے میں جائے گا۔ یہاں بھی سیم وہی معاملہ پایا جاتا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا۔ بھائیو، حرام کی یہ شکلیں آج مارکیٹ کے اندر کئی سارے ناموں کے ساتھ جاری اور ساری ہیں، ان کے جائز اور حلال ہونے کی کوئی شکل نہیں، سوائے ایک کہ انسان کو مجبور کر دیا گیا ہو، بقدر مجبوری وہ اس کے اندر اگر ہے تو گناہ سے محفوظ ہوگا۔ آپ گاڑی روڈ پہ نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ نے گاڑی کا انشورنس نہیں لے لیا۔ یہ مجبوری کی حالت میں اگر اس شخص نے اپنے گاڑی کا انشورنس لے لیا، اس مشکل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو قانونی داؤ پیش کی وجہ سے اسے کرنا پڑا، تو وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اسی درجہ اس کا یہ ارادہ اور یہ قصد قطعی نہیں ہے کہ ایسا کچھ معاملہ ہوگا تو ہمیں سامنے سے آفر ہوگا اور ہم زیادہ سے زیادہ اس میں لے سکیں گے۔ اگر ایسا کوئی ارادہ ہوگا تو اس ارادے کی وجہ سے وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں ہر طرح کے حلال، طیب، پاکیزہ جو راستے ہمیں دیے گئے ہیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دوسری قسم اس کی جو جائز کی ہے، جائز انشورنس، یہ وہ ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو، کہ یہ اشعری لوگ ایک قبیلہ ہے یمن کے اندر، ایک خاندان ہے یمن کے اندر، کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کا کوئی شخص میدان معرکہ کے اندر جاتا ہے اور وہاں جا کر کے وہ محتاج ہو جاتا ہے، ضرورت مند ہو جاتا ہے، یا ایسے ہی ان کے کچھ افراد حالت اقامت میں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں وہ خانگی کئی ساری چیزوں میں کھان پان کی کچھ چیزیں، کچھ بنیادی چیزیں جو ان کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ میسر نہیں رہ جاتی، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی جیب سے ہر ایک سے جو کچھ میسر ہو سکتا ہے اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کر لینے کے بعد آپس میں جتنے بھی لوگ ہیں برابر ان کے درمیان وہ چیز تقسیم کر دی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنی یہ صاف ستھری زندگی کو ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ مل کر کے مدد ایک دوسرے کی کرتے ہوئے زندگی کو وہ آگے بڑھا سکیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں
اور میں ان سے ہوں۔ یہ وہ پسندیدہ راستہ ہے جو تعاون کی اور مدد کی وہ شکل ہے جس میں نفع کمانا اور کاروبار کی شکل دے کر کے اس سے استغلال کر کے صحیح اور غلط سارے راستوں کو اختیار کر لینا اس میں نہیں پایا جاتا۔ اس میں مصیبت کے آنے پر، مشکلات کے آنے پر وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیم ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھائی، انہوں نے اختیار کیا۔ آج بھی اگر یہ سسٹم کچھ بستی والے لوگ، کچھ محلے والے لوگ، خاندان کے لوگ اگر ایسا کرنے کے لیے وہ اکٹھا ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کاموں کو وہ اختیار کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو دنیا نے پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ کاروبار ایسا نہیں ہے کہ جس میں کھینچنے والا مسئلہ ہو، بلکہ اس کے اندر جود و سخا کا معنی پایا جاتا ہے، اور ہر شخص اپنے بھائی کے تئیں نرم پہلو رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انشورنس کی ایک قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ کہے اپنی زبان سے، دعا کرتے ہوئے، رب کریم سے لو لگاتے ہوئے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے شخص جس نے رب پر توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اپنے دن کا آغاز کیا، کفیہ و وقیہ و ہدیہ، کفایت کا معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، ہدایت کا معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، بس بچاؤ کا معاملہ رب کریم کی طرف سے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کا معاملہ رب کریم خود اپنے ان بندوں کے لیے خود کرتا ہے۔ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان ایسے لوگوں سے ہٹ جاتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صاف ستھرے کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقوال ہوں، اعمال ہوں، عقائد ہوں، معاملات ہوں، اخلاق اور کردار ہو، رب کریم تمام زندگی کے تمام مراحل کو رب کی پسندیدگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔